آج کے دور میں اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ یہ دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹیز میں جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، اس کے متعلق بڑی ایک نیگیٹو سوچ کریٹ ہو چکی ہے، اور اکثر شادی شدہ لوگ بھی ایک ایسا امیج دیتے ہیں کہ دوسرا جس نے شادی ابھی نہیں کی ہوتی اس کو امیج دیتے ہیں کہ ابھی لائف انجوائے کر لو، ابھی اس طرف نہ جاؤ، تھوڑا ٹائم اور ویٹ کر لو ورنہ بعد میں لائف انجوائے نہیں ہوگی۔ اور باقی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت جگہ اس ریلیشن میں زیادتی ظلم مرا ہوتے ہیں، اور یہ ریلیشن بہت ویک ہو چکا ہے۔ ڈائیورس ریشو بھی کمپیئر ٹو پریویس ٹائم یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب اس بات پہ میں نے ڈیپلی آبزرو کیا، بہت سے فیکٹر کو دیکھا کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی، تو مجھے 4 باتیں سمجھ آئیں کہ اس کی یہ 4 مین ریزن ہو سکتی ہیں، باقی بھی ریزن ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ڈیفرنٹ ریزن آتی ہے یا کوئی اس سے اچھی سجیشن آتی ہے۔ یہ 4 ریزن میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دا مین 4 ریزن کہ 4 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آج کل ریلیشن کیا جاتا ہے، ریلیشن کی بات کی جاتی ہے، اس دوران اکثر جو دونوں طرف سے ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم ریلیشن کی بنیاد کس چیز پہ رکھ رہے ہیں، وہ کوئی پازیٹیو نہیں ہوتی۔ اکثر رشتے اور جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پہ، یا کسی سٹیٹس کی بنیاد پہ، یا کسی خوبصورتی کی بنیاد پہ، اس طرح کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب بھی آپ نکاح کے لیے کسی انسان کا انتخاب کرو تو آپ اس کے کریکٹر کو دیکھو، نہ کہ اس کی دولت، اس کا خاندان یا اس کی خوبصورتی۔ جب ہم اس کے برعکس جا کے دولت یا خوبصورتی پہ فوکس ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے جو ریلیشن کا فرسٹ سٹیج ہے، جو بنیاد ہے، وہ ویک ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی ریزن تھی۔ جو دوسری ریزن مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جب نکاح کی تقریب کی جاتی ہے، آج کل جو ہمارے ہاں شادیوں کی تقریبات، اس میں بے حیائی اور اس طرح کے جو کلچر ہیں وہ بہت عروج پہ ہیں۔ چونکہ یہ نکاح کی تقریب ہے، اس میں حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان کا آدھا ایمان تکمیل کو پہنچتا ہے۔ جب ہم اس میں بے حیائی اور برائی کو اور فضول خرچی کو شامل کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمارا آدھا ایمان تکمیل کو پہنچنا تھا، جو نکاح کی برکات تھیں، وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ ادھوری رہ جاتی ہیں، وہ اس طرح سے ہمیں مل نہیں پاتی۔ جب وہ برکات اور یہ چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی تو یہ دوسرا سٹیج ہے کہ ہمیں قدرتی طور پہ اس ریلیشن میں کوئی آسانی پیدا نہیں ہوتی، وہ ہم خود سے ہی ایک اپنے لیے پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ برکت آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی۔ اس سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر بہت مال ہے تو یہ اس میں برکت ہے۔ برکت سے مراد آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی چیز بھی ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بہت سارا مال ہے وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا تو آپ سمجھ لیں اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس تقریب میں جتنا بھی ہو سکے اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام سر انجام دیا جائے، تاکہ ان فیوچر آپ کے لیے اس میں قدرت کی طرف سے آسانی اور برکت شامل ہو۔ کیونکہ آج کل ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، تو ہمارا مائنڈ اس طرف جاتا نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی فیکٹر ہے جو اس کو متاثر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک فیکٹر ہے جو ہمارے اس ریلیشن کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ جو تیسرا مین فیکٹر ہے، میں نے دوسرے فیکٹر کے ساتھ کچھ ٹچ دیا ہے، لیکن یہاں پہ میں تھوڑا مزید اس کو ایکسپلین کروں گا کہ جو ہم فضول خرچی کرتے ہیں اس کا اثر کس طرح سے مزید ہوتا ہے۔ جب ہم بہت سے معاملات میں فضول خرچ کر لیتے ہیں تو جو ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں ان پہ ایک فائنینشیل پریشر آ جاتا ہے۔ وقتی شاید وہ 2-3 دن فیل نہیں ہوتا کیونکہ خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اس دوران فیل نہیں ہوتا، لیکن لانگ ٹرم میں وہ سارے اخراجات کا جو پریشر ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہسبینڈ پہ۔ اب جب ہسبینڈ پہ پریشر جاتا ہے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وہ دونوں ایک جو کپل ہوتا ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اپنے لیے ان فیوچر
فائنینشیل پریشر کریٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کل جو ان کپل کے درمیان معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، کیونکہ مینٹلی وہ ریلیکس نہیں ہوتے. کسی پہ بہت قرضہ آ جاتا ہے، کسی نے اپنی ساری سیونگ انویسٹ کر لی ہوتی ہے، تو کل جب کوئی معاملات کرنے ہوتے ہیں اس دوران جب فائنینشیل پریشر آتا ہے تو وہ سارا پریشر ایک دوسرے پہ ہی نکلتا ہے. یہ ایک تیسری وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ریلیشن ویک ہوتا ہے. جو چوتھی اور مین ریزن ہے، اور آج کل اس کا بھی بہت ٹرینڈ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں جاب کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہسبینڈ اور وائف دونوں جاب کرنے نکل جاتے ہیں تو بہت سی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس ریلیشن میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہیں، ایک سوشل فیکٹر کی وجہ سے یا کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے وہ اپنے طور پہ پوری نہیں کی جاتی. اگر فائنینشیل ذمہ داری مرد کی ہے تو گھر کی ذمہ داری عورت کی آ جاتی ہے، لیکن جب دونوں جاب کو نکلتے ہیں تو گھر کے بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کور نہیں ہو پاتے. اگر اولاد ہے تو اولاد کی اچھی تربیت پہ فوکس نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ چھوٹی عمر میں ہے تو ان کو اتنا ٹائم نہیں دیا جا سکتا کہ ایک اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ اٹریکشن فیل ہو، ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہو کہ یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے یا ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں. وہ ایک کھا پی کے بڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو تربیت ہوتی ہے ان میں جو ایک والدین کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. جو اس ریلیشن میں ٹائم گزرتا ہے تو ایک اولاد کے ذریعے اس ریلیشن میں مزید مضبوطی آتی ہے. جب لانگ ٹرم دیکھا جائے ایسی اولاد کو کہ یہ اب والدین کے ساتھ اتنی اٹیچ نہیں ہے، وہ پھر ان کی بات بھی اس طرح سے نہیں سن پائیں گے، نہ ہی آپ ان کو اس طرح سے بات کنوے کر سکیں گے. تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی اولاد کوئی صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں بھی ویکنیس آتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اگر آپ کی فائنینشلی کوئی اس طرح کی بہت مجبوری نہیں ہے کہ ایک عورت کو لازمی جاب کرنی ہی ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اس کیس کے علاوہ بعض جو شوقیہ جاب کی جاتی ہے کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں، میں نے پڑھائی کی ہے تو جاب کرنی چاہیے اور بچوں کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ آپ کا ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے جس میں شاید آپ کو وقتی کچھ تھوڑا بہت فائدہ مل جائے، لیکن لانگ ٹرم آپ محنت بھی کرتے ہیں اور خود نقصان کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد پہ اپنے پروفیشن کو کبھی بھی ترجیح نہ دیں. آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو یوٹیلائز کریں اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، اولاد کی اچھی سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی جو جنریشن ہے اس میں پازیٹیو سوچ منتقل کریں، معاشرے کا انہیں ایک اچھا انسان بنائیں سوسائٹی کے لیے تاکہ وہ ورک کریں. تو آپ کی ایجوکیشن کا یہاں پہ فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر کہیں بھی آپ کی ایجوکیشن کا فائدہ نہیں ہو سکتا. چند پیسے کمانا صرف ایجوکیشن کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ ساری مثبت ہو جائے اور آپ اس کو مثبت طور پہ ٹرانسفر بھی کر سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی.